لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے صالح ثواب کے لیے۔ بھائی اگر صالح ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر،
اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا. یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے. یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تو ایک کسی بھی کریٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ. بے پرواہ ہے نا سر. آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنی. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دل اور اعمال. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ. بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی. اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں. وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے. پیچھے اخلاص ہے نا. اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے. مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں. ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے. اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5000 کی. اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. کوالٹی اس کی زیادہ ہے. اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتا. تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا. اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے. تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی. تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندھا منہ کر کے دوزخ. تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا. ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی. یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے. بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی. اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے، تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا. اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راہیں دکھا دیں، 2 گھاٹیاں دکھا دیں. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان 2 گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے، یہاں سے تجھے دودھ ملے گا.
اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر غلاموں کو آزاد کروانا۔ غلامی کا دور تھا، آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی، یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن دینا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو، ہفتے بعد 1 لاکھ روپیہ لے لینا، تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے ہیں گھر، یہ بھی لے لیں، اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں؟ 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، 700 گنا، اور یہ فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا۔ اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے، قیامت کے دن، قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا، پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے، تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا، گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانے کھلانا چاہیے۔ آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر، ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے 10 روپے دیں، اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں، آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی، پیمنٹ کر دوں گا۔ وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی، کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں۔ آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے، اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر۔ ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیے کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں، کھلا دیں۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، او جی جیب کٹ گئی ہے، فلاں شہر جانا ہے، کرایہ چاہیے۔ آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے۔ تو مقصد تو ان کا جانا تھا۔ میں تو یہی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں، کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں، اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا، چلو اس غریب کے کام آ جائے نا، اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے تو یتیمن ذا مقربہ، یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے، مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر کیا، صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایمان لانے والے، صبر اختیار کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا، جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے، ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے
دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی ہوگی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہونے والے۔ میرے بھائیو، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے، پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر۔ اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے، جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے۔ اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے، اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں۔ تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا۔ اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا، باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر، یہ قرآن حکیم ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 A-B-C یہ ریکارڈ کروائے تھے۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں، اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا۔ پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا
اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178۔ لیکن یہ روایت بھی جو ہے وصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل، یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے، وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں، جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177۔ یہ بھی مرسل روایت ہے، سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے، منقطع روایت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461، اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی، اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462۔ یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو، سنن دارمی میں 3462، اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں، سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہے، البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462۔ اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177۔ ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ وہ بھول گئے۔ البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا، اور وہ ابن عباس کا قول ہے، موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے، اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے۔ لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے، اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو۔ تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ پہ لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں، اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر
ایک کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے, بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹی ہی تھی اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا, مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے, اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں, ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے, ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے, اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے, بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے, کیا فرق پڑا اس کو, اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا. اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب, اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتا ہے, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی, یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے, تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما. تو دعا تو بہت ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتے. ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے بھی نہیں بنتے, لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے. بزرگ نے کیا کرنا ہے,
یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے. وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے. جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کر، کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار ہوں گے کر کے، یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا، جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہم ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم، یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ ہمارا 10 پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، جو کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کرتے بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی. یہ واقعہ عذاب القبر، واقعہ عذاب الحشر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہوگی. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، وہ دنیا میں دے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیاء والا کنسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ.
یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے. ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا میں کوشش کے بعد دعا کرے. دونوں چیزیں پہلے ہیں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کو دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان, اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت, خود لائی ہوئی آفت نہیں, ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی, ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے گی, وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں, کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائی ہے, ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں, اور کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھیں. ٹھیک ہو گیا. وما من دابۃ فی الارض, اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے, ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے, 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں, 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ, تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے, تو زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں.